اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ بدر کے واقعات جاری ہیں۔ آج کا سبق ہمارا یہاں سے ہے۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ۔ اور یاد کرو جب وہ طاری کر رہا تھا تم پر غنودگی، امن دینے کے لیے اپنی طرف سے، اور نازل کر رہا تھا تم پر آسمان سے پانی تاکہ وہ پاک کر دے تمہیں اس سے، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ، اور دور کر دے وہ تم سے یا جاتی رہے تم سے، رجز الشیطان، برا خیال یا برائی شیطان کی، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور مربوط کر دے، ربط میں لے آئے، مربوط کر دے، کنیکٹ کرنا جیسے ہوتا ہے، ایک جگہ پر جوڑ دینا اور مربوط کر دینا، رابطہ اسی سے ہے، اور مربوط کر دے، جوڑ دے تمہارے دلوں کو، اور جما دے، ثابت کرنا، ثبت اور جما دے، بہل اقدام، تمہارے قدموں کو۔ اردو میں ہم ایک محاورہ استعمال کرتے ہیں، ثابت قدمی، یعنی جما کے، قدموں کو جمائے ہوئے ہونا۔ اذ یغشیکم، یاد کرو جب وہ طاری کر رہا تھا تم پر، غشی ذہن پر طاری ہو جاتی ہے، ایک آدمی غنودگی کسی کیفیت میں ہو جاتا ہے تو غشی کا طاری ہونا، غنودگی کا طاری ہونا جو ہے اس کے لیے غشی جب وہ طاری کر رہا تھا۔ نعاس کہتے ہیں نیند یا غنودگی کو، یہ گرے کلر میں ہے، اردو میں استعمال نہیں ہوتا۔ جب وہ طاری کر رہا تھا تم پر غنودگی، یہ اسی طرح کی غنودگی تھی یا سکینہ تھی، سکون تھا، جو جنگ احد کے وقت بھی ہوا تھا۔ یہ جنگ بدر میں بھی اللہ سبحانہ نے مومنین کے دلوں کو اطمینان دینے کے لیے اور امن دینے کے لیے اپنی طرف سے یہ ان پر طاری کی تھی۔ امانتم منہ، امن دینے کے لیے اپنی طرف سے، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ، اور نازل کر رہا تھا تم پر، نازل کرنا، علی پر، علی عالی، اعلی اوپر، علی پر، علیکم تم پر، من السماء آسمان سے، من سے، جیسے من جانب کسی کی جانب سے، تو من السماء، سما کہتے ہیں آسمان کو، ارض و سما جیسے ہم کہتے ہیں زمین اور آسمان، تو آسمان سے وہ نازل کر رہا تھا تم پر، ماء کہتے ہیں پانی کو، مائے زمزم، زمزم کا پانی، تو ماء پانی، لیطہرکم بہ، تاکہ وہ پاک کر دے تمہیں اس سے۔ طہارت پاکی کو کہتے ہیں، طہارت، طاہر ہم نام بھی رکھتے ہیں، پاک، تو لیطہرکم،
لی کا مطلب لیے، جیسے ہم کہتے ہیں نا للہ میرا یہ کام کر دو، اللہ کے لیے میرا یہ کام کر دو، تو لیے، طاہر پاک کر دے، لیطہرکم تاکہ وہ پاک کر دے تمہیں، بھی اس سے، وہ جو بارش کا پانی گر رہا تھا اس سے وہ پاکی ہو جائے تمہاری، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ اور دور کر دے تم سے، ذہبہ کا مطلب ہوتا ہے چلے جانا، جانا، دور چلے جانا، جاتے رہنا، کوئی کسی چیز کا دور ہوتے جانا، دور ہو جانا۔ مذہب بھی اسی سے ہے، کسی ایک راستے پر چلنا جو ہے وہ مذہب کہلاتا ہے نا جی، کہ کسی ایک عقیدے یا راستے کے اوپر چلا جائے، اسے فالو کیا جائے، اس کی پیروی کی جائے تو اسے مذہب کہتے ہیں، ایک سمت میں جانا۔ اور ذہبہ جانا، وَيُذْهِبَ اور دور کر دے، جاتی رہے، عنکم تم سے، رجز کا مطلب ہوتا ہے اضطراب۔ رجزیہ شاعری بھی ہوتی ہے جو جنگ کے اندر فوجیوں کو ابھارنے کے لیے مختلف اشعار کہے جاتے ہیں۔ رجز الشیطان اضطراب پیدا کر دیتا ہے جو شیطان کوئی بری تجویز دے کر، تو وہ بھی دور ہو جائے اس سے۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ اور مربوط کر دے، جوڑ دے تمہارے دل، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ اور ثابت قدم کر دے، جما دے اس کے ساتھ تمہارے قدموں کو۔